چل رہا تھا کل سے، دیدار رسول اس کی برکتیں کیا ہے. یہ جس کو دیدار نصیب ہوتا ہے نا اسے پتہ ہے کہ اس پہ کتنا کرم ہو جاتا ہے. اگر وہ قرض دار ہے تو اس کا قرض ادا ہو جاتا ہے. اگر وہ تنگ دست ہے جس کو زیارت رسول ہو گئی وہ غنی ہو جاتا ہے. اگر اس کی بیماریاں ہیں اس کے گھر میں یا اس کو بیماری لگی ہوئی ہے، جیسے امام بصیری کتنے سخت بیمار تھے، جب حضور کا دیدار ہوا ساری بیماریاں ختم ہو گئی. خواب میں آ کے حضور نے چادر عطا فرمائی تو چادر جب اٹھے تو چادر اوپر ہی تھی. اسی طرح حضور آ کے عطا فرماتے بھی ہیں، ہر چیز پریشانیاں ٹینشن ختم کر دیتے ہیں. ان کے دیدار کی ایک تو یہ برکتیں ہیں. اس کے علاوہ بے شمار برکتیں ہیں کہ جس کو دیدار ہوا اس کو پھر دوبارہ بھی دیدار ہوگا. اس میں مختلف روایتیں ہیں. کوئی کہتا ہے کہ دیدار اس کو نزع کے ٹائم ہوگا، جب روح نکل رہی ہوگی دوبارہ اس وقت حضور سامنے آ جائیں گے. اور روح نکلنے کے ٹائم اگر حضور سامنے آ جائے پھر تو کرم ہو جائے گا، پتہ نہیں چلے گا روح نکل جائے گی. پھر اسی طرح زندگی میں دوبارہ ضرور اپنا دیدار کرائیں گے. اس طرح بہت ساری برکتیں ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش و عطا کی بھی کیا بات ہے. بعد وصال بھی غلاموں کو اپنے چہرہ مطبوعہ کے انوار و تجلیات سے روشن و منور فرما رہے ہیں. وصال ظاہری کے بعد بھی کئی خوش نصیبوں کو کبھی خواب میں کبھی بیداری میں اپنے دیدار کی سعادت عطا فرمائی ہے. بیداری میں تشریف آوری کا یہ فیضان ایسا وسیع ہے کہ بعد میں آنے والے بے شمار کاملین نے اپنے قلوب و اذہان کو اس پیکر نور کی زیارت سے منور کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیداری میں تشریف فرما ہونے اور غلاموں کو اپنے لطف و کرم سے مستفید فرمانے پر اکابر علماء امت اور علماء محققین کی اتنی تصریحات موجود ہیں کہ ان تمام کو نقل کرنے کے لیے کثیر صفحات درکار ہے. حضور نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ قریب بیداری میں بھی مجھے دیکھے گا اور شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. اس حدیث پاک کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ حدیث پاک اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جس نے حضور کو خواب میں دیکھا ان قریب بیداری میں بھی دیکھے گا. یہ حدیث پاک اپنے عموم پر ہے جس میں حیات ظاہری اور بعد وصال کی کوئی قید نہیں ہے. الفاظ حدیث تو عموم ہی کا فائدہ دیتے ہیں، اور جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص کے بغیر اپنی طرف سے خود بخود تخصیص کا دعویٰ کرے وہ تکلف سے کام لینے والا ہے. بے شک بعد وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا اور آپ سے فیض لینا امت محمدیہ کے بکثرت کاملین کے لیے واقع ہوا ہے. جیسا کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت تھا. جنگ مرج القبائل کے پہلے دن رومی لشکر ایک بہادر اور جنگی دو پیش میں مہارت رکھنے والے مجاہد حضرت ابو الحول دامس رحمۃ اللہ علیہ کو قیدی بنا کر لے گیا. دوسرے دن اسلامی لشکر پوری تیاری کے ساتھ میدان میں موجود تھا. دونوں لشکروں میں جنگ جاری تھی. یک مجاہدین نے دیکھا کہ رومی لشکر کے پیچھے سے سمیں چیرتے ہوئے رومیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگاتے ہوئے چند مجاہدین آگے بڑھتے چلے آ رہے ہیں. پہلے تو مجاہدین نے سمجھا کہ شاید یہ فرشتے ہیں جو اللہ پاک نے ہماری مدد کے لیے بھیجے ہیں، لیکن جو ہی وہ قریب آئے تو دیکھا کہ یہ تو وہی حضرت دامس اور ان کے ساتھی ہیں کہ جنہیں کل قیدی بنا دیا گیا تھا. جب لشکر کے امیر حضرت میسرہ بن مسروق نے حضرت دامس سے پوچھا آپ کہاں تھے؟ پورا لشکر آپ کے لیے فکر مند تھا. انہوں نے بتایا کہ کل دشمنوں نے ہم پر غلبہ پا کر میرے ساتھیوں سمیت مجھے قیدی بنا لیا اور ہمیں زنجیروں سے باندھ دیا. جب رات ہوئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. آپ نے ارشاد فرمایا اے دامس فکر نہ کرو، جان لو اللہ پاک کے ہاں میرا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے. پھر آپ نے میری زنجیروں پر اپنا دست مبارک رکھا، وہ کھل گئی. اسی طرح آپ نے میرے دیگر ساتھیوں کی زنجیروں پر بھی رکھا ہاتھ، وہ بھی کھل گئی اور فرمایا خوش ہو جاؤ، اللہ کریم کی مدد سے میں تمہارا نبی محمد رسول اللہ ہوں. پھر آپ نے فرمایا اے دامس میسرہ کو میرا سلام کہنا اور انہیں کہنا کہ اللہ پاک تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے. بیداری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا بالکل ممکن ہے، بلکہ کئی اولیاء سے صالحین سے یہ ثابت ہوئی. امام جلال الدین سیوطی کے زمانے میں جب کچھ لوگوں نے اس کا انکار کیا، آج بھی اس طرح کے بد مذہب ہیں جو انکار کرتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، جاگتے ہوئے حضور کی زیارت تو کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اب بھی انکار کرنے والے ہیں، پہلے دور میں بھی ایسے تھے. تو آپ نے تنویر الحلق نامی رسالہ لکھ کر نہ صرف اس مسئلے پر دلائل قائم فرمائے بلکہ مخالفین کا رد بھی فرمایا. امام ابن حجر مکی شافعی بخاری، امام سراج الدین ابن ملقن، امام زرقانی شارح بخاری، امام قسطلانی، امام محمد بن یوسف شامی، امام ابن الحاج مالکی، امام ابن ابی جمرہ مالکی وغیرہ جلیل القدر ائمہ نے اپنی اپنی کتابوں میں اس بات کو ثابت کیا کہ بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ممکن ہے، جبکہ بعض علماء نے بیداری میں دیدار رسول کے واقعات بھی نقل فرمائے. جیسا کہ
علامہ جلال الدین سیوطی شافعی کو جب ایک آدمی نے بادشاہ کے پاس سفارش کے لیے چلنے کی درخواست لکھی تو آپ نے اس کے جواب میں لکھا کہ میرے بھائی الحمدللہ میں اس وقت تک رسول اللہ کی خدمت میں 75 بار بیداری کی حالت میں بالمشافہ حاضر ہو چکا ہوں. اگر مجھے بادشاہ اور عمراء کے پاس جانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محرومی کا خوف نہ ہوتا تو ضرور میں قلعے میں جاتا اور بادشاہ سے تمہاری سفارش کرتا. تو اللہ والے بادشاہوں کے پاس جانے سے کتراتے تھے کہ میں چلا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حضور کی زیارت سے محروم نہ کر دیے جاؤں. آج کل تو خوش ہوتے ہیں, ماڑا سا کو بندہ کو میں نے کو دعوت دیتے, صدر وزیر اعظم دعوت دیتے تو خوشی کی انتہا نہیں رہتی. تصویریں بنا کے سوشل میڈیا پہ چاہتے ہیں میرے سے تعلقات دیتے ہیں, تصویریں بھی اس کے ساتھ ہیں. تو حضور کی زیارت سے محروم نہ ہو جاؤں, بادشاہ کے پاس نہیں گئے. کہا کہ میں ایک خادم حدیث ہوں, جن حدیثوں کو محدثین کرام نے اپنے تحقیق میں ضعیف کہا ہے ان کی تصحیح کے لیے حضور کی طرف محتاج ہوں, اور بلا شبہ اس کا نفع تمہارے ذاتی نفع سے کہیں زیادہ ہے. اللہ پاک کے ایک ولی کسی فقیر کے مجلس میں تشریف فرما تھے, اس فقیر نے ایک حدیث بیان کی تو وہاں موجود ولی اللہ نے فرمایا یہ حدیث باطل ہے. فقیر نے کہا آپ کو کیسے معلوم ہے؟ تو اس اللہ کے ولی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس کھڑے فرما رہے ہیں, یہ میرا فرمان نہیں. اس فقیر کی آنکھوں سے پردے ہٹ گئے اور انہوں نے بھی رسول اللہ کا دیدار کر دیا. حضرت شیخ ابو عباس مرسی فرماتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لمحہ بھر کے لیے میری نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں تو میں اپنے آپ کو خاص مقرب مسلمانوں میں سے شمار نہ کروں گا. ایسے بھی ہیں جو ہر وقت ہی حضور کا دیدار کرتے رہتے ہیں. حضرت ابو لطائف ابن فارسی وفائی فرماتے ہیں کہ میرے شیخ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں 5 سال کا تھا تو میں شیخ یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قرآن پاک پڑھنے جاتا ہوں. ایک دن جب میں ان کے پاس گیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں نہیں بلکہ بیداری میں دیکھا. آپ سفید سوتی قمیص زیبتن کیے ہوئے, پھر اس جیسی قمیص میں نے اپنے جسم پر بھی دیکھی. رسول اللہ نے فرمایا پڑھو. میں نے سورہ والضحیٰ اور سورہ الم نشرح پڑھی, پھر آپ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے. میں 21 سال کا ہوا تو ایک دن جب مقام قرافہ میں فجر کی نماز شروع کی تو میں نے اپنے سامنے رسول اللہ کو دیکھا. آپ نے مجھے سینے سے لگایا, فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. ان واقعات سے معلوم ہوا کہ جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب خاص رکھتا ہے وہ بعض اوقات آقا دو جہان کے رخ روشن کا مشاہدہ بھی کرتا ہے. حضور اپنے غلاموں سے کلام بھی فرماتے ہیں, مصافحہ بھی کرتے ہیں, معانقہ بھی کرتے ہیں, حضور گلے بھی لگا لیتے ہیں. مگر اس مقام رفعت کو پانے کے لیے دل کا تزکیہ, نگاہ کی پاکیزگی اور عشق رسول بڑا ضروری ہے. ہم غور کریں کہ ہم کتنی بار دعا کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنا دیدار کرا دیں. رات کو سونے سے پہلے کتنی دعائیں کرتے ہیں کہ آج میں سونے لگا ہوں تو میں اس نیت سے سو رہا ہوں یا رسول اللہ آپ کا دیدار کرنے کے لیے سو رہا ہوں, یا اللہ اپنے محبوب کا جلوہ نصیب فرما. روز کتنی بار دعا کرتے ہیں کہ یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے, اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے. اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے وہ جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. روزانہ دعا کرنی چاہیے دیدار رسول کی. ایک دن مکرم فرما ہی دیں گے. جتنی تڑپ ہوتی ہے پھر درود پاک بھی جو زیادہ پڑتا ہے اس کو بھی حضور اپنا دیدار کروا ہی دیتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو اپنے محبوب کی زیارت نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.